بات کر لیتے ہیں دسمبر 2025 کی، جب پہلی دفعہ انڈر 19 کا جو ایشیا کپ ہے وہ ہمارے جو ہے پاکستان نے وہ جیتا. پلیئرز کو ایک ہی بات کہی تھی کہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا. سیفی بھائی نے، حاجی بھائی جو کوچ تھے، کہ انہوں نے کہا ہار گئے تو ہم اپنے آپ پہ لیں گے اس چیز کو، لیکن جیت گئے تو جیت آپ کی ہوگی. اور آپ کے سامنے ہے کہ آج پی ایس ایل میں بھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان انڈر 19 کے اتنے پلیئرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بابر اعظم نے آپ کو ڈیبیو کیپ دی زلمی کے لیے، وہ ایکسپیرینس کیسا تھا؟ جو ڈریم ہے میرا کہ اس لیول تک جانا ہے اور ان سے ڈیبیو کیپ ملنا، ویری پراؤڈ مومنٹ فار می. ٹاس جیت کر پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلیپنگ موڈ، مطلب ٹاس جیت گئے سو جاؤ، اس کے بعد سو جاؤ. Hello viewers, welcome to Off Topic Zalmi podcast with Ufone 5G and Telenor 5G. آج ہمیں ایک سینسیشنل ینگسٹر نے جوائن کیا ہے. یہ وہی ینگسٹر ہیں جنہوں نے پاکستان انڈر 19 ایشیا کپ 2025 میں جیتا ایز کیپٹن، فرسٹ ایور کیپٹن، اور پاکستان کو زبردست طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے ان دی انڈر 19. ہم ویلکم فوراً سے پہلے کریں گے فرحان یوسف کو. السلام علیکم فرحان، کیا حال چال ہیں آپ کے؟ وعلیکم السلام، میں ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ زبردست. فرحان، آپ کی سٹوری جو ہے وہ آج ہم سنیں گے اور آپ ہمیں بتاؤ گے کہ کرکٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ نارملی دیکھتے ہیں ہم کہ جو بچے ہوتے ہیں ان کو بڑا چھپ چھپ کے وہ کرکٹ کھیل رہے ہوتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ایک دن پتہ چلتا ہے پیرنٹس کو کہ بھائی یہ بچہ جو ہے اس میں تو ٹیلنٹ ہے، اور پیرنٹس میں بھی اتنی سپورٹ نہیں دیکھی جاتی. لیکن آپ کے کیس میں آپ کے والد صاحب نے آپ کو بہت سپورٹ کیا، اتنا سپورٹ کیا کہ وہ آپ کی ٹریننگ کر رہے تھے شروع کے دنوں میں. تو تھوڑا سا آپ بتائیں کہ کرکٹ کی طرف کیسے رجحان ہوا؟ جی بالکل، یہ اسٹارٹ سے ہی بہت آئی تھنک میں اپنے آپ کو لکی بھی سمجھتا ہوں اس معاملے میں، کیونکہ جو ابا جی ہیں وہ کوچ بھی ہیں اسٹارٹ سے ہی، بچپن سے اسٹارٹ بھی انہوں نے کروائی. اور آئی تھنک ایک ٹائم ایسا تھا کہ مجھ سے زیادہ بڑا ڈریم ان کا تھا کہ وہ مجھے کھیلتا ہوا دیکھیں، پاکستان کے لیے کھیلتا ہوا دیکھیں. بہت زبردست رہا. ابھی تک کنٹینیوسلی ہم فجر کے فوراً بعد پریکٹس پہ جاتے ہیں تو وہ میرے ساتھ ہر سیشن میں ہوتے ہیں، اور بڑا زبردست رہا ان کے ساتھ ابھی تک کی جرنی. تو مجھے فرحان یہ بتائیں کہ جو آپ کے والد صاحب تھے وہ پروفیشنل کوچ تھے جب آپ بہت چھوٹے ہو گئے، جب آپ آبویسلی پروفیشنل کرکٹ نہیں کھیلتے ہو گے، تب بھی وہ کوچ تھے یا وہ آپ کو ہیلپ کرتے تھے اور اس کو آپ کوچنگ کہہ رہے ہو؟ ابا جی نے کیمپ کیا فرسٹ کلاس کا، لیکن جو آپ نے بھی اس سے پہلے بات مینشن کی ہے کہ انہیں گھر سے اس طرح سے بیک نہیں تھی، مطلب ان کے پیرنٹس انہیں اس طرح سے بیک نہیں کرتے تھے. تو جاب تھی اور کافی سلسلے تھے جن کی وجہ سے وہ آگے اپنی کرکٹ کنٹینیو نہیں کر سکے. لیکن ابھی انہوں نے لیول 1 کیا ہے پی سی بی سے. آئی تھنک زیادہ ان کا یہ میرے لیے ہے کہ مجھے نئی سی نئی چیزیں سکھا سکیں. اور آئی تھنک جتنا وہ کرکٹ کو سیکھتے ہیں دنیا سے، انہوں نے بہت دیکھ کے بہت چیزیں سیکھی ہیں. پھر جتنا پلیئرز جیسے ان کے لیے سچن ٹنڈولکر کو دیکھنا، ہم پاکستان سے بابر بھائی کو دیکھنا، اے بی ڈی ویلیئرز کو دیکھنا، تو ان کی وہ جو بھی اڈیپٹ کرتے ہیں ان سے چیزیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ مجھ پہ وہ امپلیمنٹ کریں. تو اس طرح سے کوچنگ کا سلسلہ چلتا. ونڈرفل جی، نو ڈاؤٹ آپ کا اسکل سیٹ جو ہے وہ باقاعدہ پتہ چلتا ہے کہ ایک ڈفرینٹ قسم کے بیٹر ہیں آپ، اور اس بارے میں ہم بعد میں بات کریں گے، آپ کی ٹیکنیک پر بعد میں آئیں گے. اب بات کر لیتے ہیں دسمبر 2025 کی، اور یہ ایسا ایک دن پاکستان کی ہسٹری میں آیا جب پہلی دفعہ انڈر 19 کا جو ایشیا کپ ہے وہ ہمارے جو ہے پاکستان نے وہ جیتا. اس سے پہلے بھی ایک ایشیا کپ فائنل تک گئے، لیکن وہ ٹرافی جو تھی جوائنٹ ٹرافی تھی، لیکن پاکستان میں پہلی دفعہ پہلے کیپٹن ہیں آپ. تو وہ والا اپنا ایکسپیرینس بتائیں. اتنی بڑی ڈیفیٹ انڈیا کو دی، تو انڈیا نہ ہوتا اور کوئی اور ہوتا تو کیا اتنی بڑی ہی ڈیفیٹ ہوتی؟ کیونکہ انڈیا کے خلاف جب کھیلتے ہیں اسپیشلی پاکستانی پلیئرز تو ایک الگ طرح سے فائٹ کرنا چاہتے ہیں. جی بالکل، فرسٹ ٹائم پاکستان نے انڈر 19 ایشیا کپ ون کیا، اور ہماری مطلب میں یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا اچھا بیچ انڈر 19، اس سے پہلے میں ایک دفعہ کھیلا ہوں انڈر 19، اتنا اچھا بیچ نہیں ملا جتنے اچھے لڑکے یہ تھے، بات ماننے والے، اور جو ایک جذبہ جنون جو ہے. ہمیں جو ہمارا کیمپ ہوا تھا نا، میں اسپیشلی وہ ضرور مینشن کروں گا کہ اس سے بہت فائدہ ہوا. نہ ہماری اسکل پہ، ہمارے مینٹل لیول، ہم فزیکلی ہر طرح سے ہمیں بہت زیادہ ٹرین کیا گیا، جس سے ایک جو جب ہم ڈیورنگ ٹورنامنٹ تھے نا تو ہمیں بہت زیادہ ہیلپ ہوئی ان چیزوں سے. اور جی انڈیا تھا اگینسٹ انڈیا تھا فائنل، تو پلیئرز کو سیفی بھائی ساتھ تھے، پلیئرز کو ایک ہی بات کہی تھی کہ کسی چیز سے نہیں ڈرنا. سیفی بھائی نے، حاجی بھائی جو کوچ تھے،
کہ انہوں نے کہا ہار گئے تو ہم اپنے آپ پہ لیں گے اس چیز کو, لیکن جیت گئے تو جیت آپ کی ہوگی. اور آپ کے سامنے ہے کہ آج پی ایس ایل میں بھی فرسٹ ٹائم ہوا ہے کہ پاکستان انڈر 19 کے اتنے پلیئرز پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. بڑی زبردست بات کی ہے آپ نے. فرحان آگے بڑھتے ہیں. ہم نے آپ کے بارے میں ظاہر ہے جب آپ آ رہے تھے یہاں پہ تو ہم نے آپ کے اوپر تھوڑا ریسرچ بھی کی. اظہر علی کا آپ نے بہت نام لیا ہے, اور آپ کی جتنی بھی آپ کہہ لو کہ جو آپ کے مین مینٹور ہیں وہ ہمارے مطابق, ہماری ریسرچ کے مطابق اظہر علی جو ہیں وہ نکلتے ہیں. تو تھوڑا بتائیے گا کہ ان کے ساتھ ریلیشن شپ آپ کا کیسا ہے, اور کیا چیزیں ایسی آپ کو ڈفرینٹ کہہ لو کوچنگ میں پتہ چلی اظہر بھائی سے جو آپ کو پہلے نہیں پتہ تھی؟ جی بالکل, اظہر بھائی کا بہت بڑا رول ہے میری کرکٹ میں. اور آئی تھنک جو اکیڈمی نے فیسلٹیز مجھے دی ہیں نا, جیسے ہم نے لاہور موو کیا تو آسان نہیں ہوتا ایک گاؤں سے اٹھ کے آنا اور لاہور میں آپ کمپیٹ کرنا, لیکن جو فیسلٹیز مجھے آتے ساتھ ہی لاہور میں ملی ہیں, میرے نہیں خیال کہ کوئی اور اکیڈمی یا کوئی اور لوگ مجھے وہ دے سکتے تھے. آئے ہیں آتے ساتھ ہی سینئرز میں ہمیں پریکٹس ملی, سینئر کے ساتھ میچز ملے, اور وہیں سے پھر اسپیشلی اظہر بھائی نے مینشن کیے ہوئے تھے پلیئرز اکیڈمی میں, تو ان میں سے میں بھی تھا ایک. تو 1-to-1 سیشن بھی اظہر بھائی کے ساتھ کافی کیے, اور اظہر بھائی سے سیکھنے کو زیادہ تر بیسکس چیزیں, کیونکہ وہ ایک ٹیسٹ کرکٹر ہیں مین بیسکلی, تو ٹیکنیک وائز اور جو بیسکس چیزیں تھیں ان پہ بہت زیادہ کام کیا ان کے ساتھ مل کے, جو کہ ہمیں نارمل کرکٹ میں نہیں پتہ چلتی چیزیں, تو ان کے ساتھ بیسکس اور ٹیکنیک پہ بڑا کام کیا. اچھا فرحان, جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ اکیڈمی سے ڈائریکٹ پاکستان کیمپ کی طرف گئے, تو تھوڑا سا اسٹرگل کے بارے میں بتائیں کہ آپ کو, کیونکہ انیشیل جو ہے نا پیرنٹنگ کے تھرو آپ کو کرکٹ پتہ چل گئی. یہ بڑے کم لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ آپ ایک بچہ ہے وہ بڑا ہو رہا ہے تو ماں باپ ذرا اسکول کالج کی بات کر رہے ہوتے ہیں زیادہ, لیکن آپ میں ایک ایڈوانٹیج یہ تھا آپ کی سچویشن میں کہ کرکٹ کی بھی بات ہوتی ہوگی گھر میں بہت زیادہ. تو یہ بتائیے گا کہ اسٹرگل جو ہے وہ کس طرح کی تھی آپ کی؟ کیا آپ کو لگتا تھا کہ ایک دن آپ پاکستان انڈر 19 کھیلیں گے اور پھر ایک دن آپ پی ایس ایل کھیل رہے ہوں گے؟ جی میں یہ سمجھوں گا کہ پیرنٹس نے اسٹرگل والا ٹائم میرے پہ نہیں آنے دیا. ابا جی نے جتنا بھی اسٹرگل کا ٹائم تھا اپنے پہ لیا ہے, اور گورنمنٹ جاب تھی ان کی کوٹرا ایجوکیشن جہاں سے ہم ہیں قصور سے, تو انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑا صرف میری کرکٹ کے لیے. لاہور موو کرنا آسان نہیں تھا کیونکہ وہاں سارے چاچو یا جتنے بھی فیملی ریلیٹیوز ہیں سب ادھر ہیں, تو آسان نہیں ہوتا لاہور میں آنا ایک دم ساری چیزیں مینیج کرنا. آئی تھنک اسٹرگل جو بھی کی ہے پیرنٹس نے کی ہے, اور یہ سارا اسٹرگل والا کریڈٹ جو بھی ہے تو یہ میرے پیرنٹس کو ہی جاتا ہے. انہوں نے مجھے کبھی فیل نہیں ہونے دیا کہ ہم آپ کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, لیکن پرسنلی جو میں نے چیز دیکھی ہے کہ انہیں تنگی ہوئی ہے لاہور شفٹ ہونے میں, یا کافی ساری چیزیں تھیں جو مینیج کرنا مشکل تھی, لیکن انہوں نے مجھے نہیں کبھی فیل ہونے دیا. فرحان بالکل ٹھیک ہے. اور یہ بتائیے گا کہ ایجوکیشن کو آپ نے کس طرح سے بیلنس کیا کرکٹ کے ساتھ؟ جی امی جو تھیں وہ ہمیشہ سے وہ کرکٹ کو زیادہ نہ دیکھتی, نہ اس طرح سے انہیں کرکٹ کا پتہ, لیکن امی ہمیشہ سے کہتی تھی کہ پڑھائی کرو, ان کاموں میں کچھ نہیں ہے. لیکن ابا جی ہمیشہ سپورٹ کرتے تھے کہ پڑھو ضرور کرکٹ کے ساتھ ساتھ اور چلے گا سب اچھے سے. اور لیکن امی نے ہمیشہ سے کہا ہے, تو امی کے کہنے پہ یا ڈانٹ سے یا امی کے ڈر سے ضرور پڑھتے تھے. اور لیکن اس طرح سے جب سے ابھی 1-2 سال ہو گئے کنٹینیو نہیں کر پا رہا میٹرک کے بعد سے پڑھائی کو. لیکن یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا امی کے کہنے پہ بہت زیادہ پڑھنا پڑا, کیونکہ ان کی بھی وش تھی ساتھ ساتھ ابا کی وش تھی کرکٹ کی, تو یہ دونوں چیزیں میں نے کیری کی ساتھ. زبردست جی, زبردست. ظاہر ہے جی ماں باپ میں سے ایک تو ہوتا ہے جو تھوڑا سا پڑھائی کی طرف زیادہ رخ رکھتا ہے, لیکن آج آپ کی والدہ کافی خوش ہوں گی کہ آج آپ جس مقام پہ پہنچ گئے کرکٹ کو لے کے, اور ابھی تو آپ کا پورا کریئر پڑا ہے. جی بالکل, فرسٹ ٹائم ہوا ورلڈ کپ میں, ایشیا کپ میں, کہ امی نے میرے میچز دیکھے ہیں, اور آئی تھنک میرے لیے اس سے بڑا مومنٹ نہیں ہے کہ وہ انٹرسٹ لینے لگی ہیں کرکٹ میں. ابھی پی ایس ایل ہے الحمدللہ, تو وہ میچز دیکھنا اسٹارٹ کر دیے انہوں نے. ایون کہ کچھ انٹرویوز ہوں یا کچھ ہائی لائٹس میچ کی, تو وہ گھر میں اب ضرور اسے ریپیٹ کرتی ہیں اس چیز کو کہ میں دوبارہ سے دیکھوں اپنے بیٹے کو کھیلتا ہوا. یا جو ان کے لیے پراؤڈ مومنٹ ہے, اسی طرح میرے لیے بھی بہت پراؤڈ مومنٹ ہے کہ میرے پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں اسٹیج پہ. بالکل ٹھیک ہو گیا فرحان. بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف. اٹس مور دین جسٹ اسپیڈ, تو کیوں نہ پھر ریپڈ فائر ہو جائے بڑی تیزی سے. تو ریپڈ فائر ہوگا ود یو فون 5G اینڈ ٹیلینور 5G. سکسیس کا مطلب آپ کے لیے کیا ہے؟ کامیابی. لائف کا گول؟ ورلڈ بیسٹ بیٹر. ورلڈ کپ فائنل میں 100 رنز کریں گے, یا انڈیا سے میچ چل رہا ہے اور آخری بال پہ چھکا چاہیے, وہ چھکا مار کے جیتیں گے؟ کیا
चाहेंगे? इंडिया के खिलाफ आखिरी बॉल पे छक्का। ये देख लो भाईजान, वर्ल्ड कप नहीं जीतना। फाइनल मैच है इंडिया के खिलाफ, तो वो अच्छा, फिनिश आप कर फाइनल में इंडिया को पहुंचा दिया आपने, चलो ठीक है। सेंचुरी नहीं करेंगे, विनिंग मोमेंट आप। विनिंग नॉकआउट। अरे जबरदस्त जबरदस्त। पावर हिटिंग या लंबी इनिंग्स? बोथ। फेवरेट क्रिकेट फॉर्मेट? ओडीआई। टेस्ट क्रिकेट नहीं? अजहर अली भाई ये देख लें आप, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने नहीं बोला, ओडीआई बोल दिया। ओडीआई आई थिंक मैं समझता हूँ कि वो दरमियान में आ जाता है, ना वो T20 रहता और ना वो टेस्ट क्रिकेट रहता, तो उसमें आपकी दोनों चीज़ें टेस्ट होती हैं, आपकी एंड पे हार्ड हिटिंग भी टेस्ट होगी और शुरू में टेक्निक भी टेस्ट होगी। दोस्तों के साथ गपशप या अकेले नेट प्रैक्टिस? एक टाइम जब नेट प्रैक्टिस या ग्राउंड में है तो उस टाइम पे क्रिकेट, अदरवाइज जितना भी फ्री टाइम है दोस्तों के साथ। शाहजेब खान और समीर मिन्हास, किसके साथ पार्टनरशिप का ज़्यादा मज़ा आता है? समीर मिन्हास। चलें जी, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सख्ती की तरफ बढ़ते हैं। इधर से पता चल जाएगा कि आपकी बैटिंग जो है वो किससे सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड है। अहमद शहजाद या शर्जील खान? अहमद शहजाद। अहमद शहजाद या मोहम्मद हफीज़? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ या मिसबाह उल हक? मोहम्मद हफीज़। मोहम्मद हफीज़ या अजहर अली? उप्स। फॉर्मेट बताएंगे? एनी फॉर्मेट। एनी फॉर्मेट। अजहर अली। अजहर अली और फ़खर ज़मान? मेरा वाइट बॉल फेवरेट है तो फ़खर ज़मान। फ़खर ज़मान और बाबर आज़म? बाबर आज़म। बाबर आज़म और शाहजेब खान? बाबर आज़म। बाबर आज़म और समीर मिन्हास? बाबर आज़म। बाबर आज़म। बिल्कुल ठीक है जी, ज़बरदस्त। आगे बढ़ते हैं। PSL का एक्सपीरियंस कैसा रहा? जी बिल्कुल, जो जहाँ पे मैं रेट कर रहा था PSL को, एक टाइम था कि सिर्फ घर बैठ के देखते ही थे ये मैचेस, और आज वो टाइम है कि फ्रेंचाइज के साथ हैं, खेल रहे हैं, तो आई थिंक ज़बरदस्त। और मैं स्पेशल अपनी फ्रेंचाइज को ज़रूर मेंशन करूँगा कि इससे पहले इतने अच्छे माहौल में कभी नहीं खेला। आई थिंक बेस्ट कोचिंग स्टाफ, ज़बरदस्त, जितना मज़ा आ रहा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ है जो मैंने पर्सनली फ़ील किया है कि कोचेज़ या मैनेजमेंट जितने भी हैं, वो अगर बाबर भाई के साथ जिस बिहेवियर से बात कर रहे हैं उसी तरह एक जूनियर के साथ या जितने भी प्लेइंग 11 से बाहर है उनके साथ भी उनका उसी तरह से बिहेवियर है। आई थिंक ये बेस्ट चीज़ है हमारी टीम की। अच्छा फरहान, ये बताइएगा कि बाबर आज़म ने आपको डेब्यू कैप दी ज़ल्मी के लिए, वो एक्सपीरियंस कैसा था उस दिन? कैसी फीलिंग्स थी? अभी बहुत सारे बैटर्स का नाम लिया, एंड पे बाबर आज़म के नाम पे आप रुके और उसके बाद आप कहते थे कि कोई और बैटर नहीं, तो एक्सपीरियंस बताएं। जी बिल्कुल, फर्स्ट ये कि मुझे पता नहीं था कि मेरा आई डेब्यू है। जिस दिन मैच था, हमने 11 बजे मैच के लिए निकलना है, और मुझे 2 घंटे पहले जब कोच ने ग्रुप में साइड भेजी तो मुझे पता चला कि आज मेरा डेब्यू है। और फिर बाबर भाई से कैप, उन्होंने डेब्यू कैप दिया। आई थिंक इससे बेस्ट मोमेंट नहीं है मेरे लिए अभी तक PSL का कि एक वर्ल्ड क्लास बैटर जिनके इतने रिकॉर्ड्स हैं, जो ड्रीम है मेरा कि उस लेवल तक जाना है, और आई थिंक उनसे डेब्यू कैप मिलना वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी। बिल्कुल ठीक है। और जब आप ज़ाहिर है टीवी पे देखते होंगे मैचेस, बाबर आज़म बैटिंग कर रहे हैं, और आपने तो बहुत ज़्यादा उनकी सक्सेस देखी होगी ऑन टेलीविज़न, क्योंकि जिस टाइम पे वो अपने पीक पे थे उस टाइम पे आप टीवी देख रहे होते होंगे और इंस्पायर हो रहे होते होंगे। तो ये मोमेंट आपके लिए कैसा है, कैसा लग रहा है? अब आप उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, वो ज़रा एक्सपीरियंस बताएं। और अभी तक आपकी और बाबर आज़म की जो है कोई ऐसी मोमेंट हुई है जिसमें उन्होंने आपको कोई टेक्निक्स पे बताया हो कुछ? जी बिल्कुल, एक टाइम था कि बाबर भाई की बैटिंग को, उसकी जिस टाइम पे बैटिंग हो रही होती थी उनकी, तो किसी और काम का दिल नहीं करता था, घर में हो या ग्राउंड में कहीं भी, तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करता था। आज सामने बैठ के और साथ खेल रहे हैं, तो आई थिंक बेस्ट मोमेंट है। और बाबर भाई से बात हुई है टेक्निक के बारे में, जो मुझे पर्सनली फ़ील हुआ कि मेरी टेक्निक में कुछ इशू आ रहा था स्टांस टाइम, जब मैं स्टांस लेता हूँ तो वेट का, कि सम कोचेस कहते हैं कि 50-60% उस पे 40-60 होना चाहिए, लेकिन उनसे मैंने बात की तो उनका जो अपना पर्सनल है स्टांस टाइम, बात हुई कि 50-50% मैं अपना वेट रखता हूँ दोनों पाँव पे स्टांस के बाद, तो इस पे बात हुई है। बाकी ग्राउंड में तो बहुत अच्छा माहौल है, जिस तरह से वो बैक करते हैं, एक छोटी सी आपकी अचीवमेंट पे इतना आपको बैक करते हैं कि आपका नेक्स्ट टाइम भी दिल करता है कि यार जितना दिल से हो सके टीम के लिए एफर्ट करें। चले, ज़बरदस्त है फरहान, आगे बढ़ते हैं।
اگلا جو ہمارا سیگمنٹ ہے, اس سیگمنٹ کا نام ہے جی ڈریسنگ روم سیکرٹس ود یوفون 5G اینڈ ٹیلینور 5G. میں ایک لائن بولوں گا اور آپ نے اس لائن کو کمپلیٹ کرنا ہوگا, ٹھیک ہے جی؟ تیار ہیں آپ؟ سرفراز احمد کی ڈیکورم والی بات نے مجھے سمجھایا کہ بیسٹ کپتان ایسے نہیں بنا جاتا, اس کے پیچھے بہت زیادہ ڈسپلن رہنا پڑتا ہے. پشاور زلمی کی یلو شرٹ پہن کر دل کرتا ہے کہ ہر میچ پشاور کراؤڈ کے لیے جیتا جائے. زندگی کا سب سے ایموشنل لمحہ وہ تھا جب میں کیپٹن اناؤنس ہوا پاکستان انڈر 19 کا اور ابا جی کی کال آئی, اور کیونکہ وہ سرپرائز تھے بالکل. آئی تھنک وہ بیسٹ میرے لیے تھا مومنٹ. زبردست جی. میرا سب سے بڑا خواب یہ ہے کہ میرے والد صاحب ایک دن گراؤنڈ میں بیٹھ کر میرا ورلڈ کپ کا فائنل میچ دیکھیں اور ہم جیتیں. زبردست, کیا بات ہے. یہ ہمارا سیگمنٹ ہوا ختم. فرحان, اب تھوڑی سی بات کرتے ہیں کرکٹ کے اوپر. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مڈل آرڈر بیٹر ہیں اور آپ مڈل آرڈر بیٹرز کی طرح بیہیو نہیں کرتے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا یہ مطلب ہے کہ ہم نے آپ کو دیکھا آپ کا اسٹرائک ریٹ بہت اوپر رہتا ہے. آپ ہیں تو مڈل آرڈر بیٹر, اور ہم نے ساری زندگی مڈل آرڈر بیٹرز کو دیکھا کہ وہ رن بال والی سچویشن میں ہوتے ہیں, جون سا مرضی فارمیٹ ہو. لیکن آپ کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹرائک ریٹ آپ کا آلموسٹ 180, 200, 170 کے قریب ہوتا ہے. تو یہ اس کے پیچھے کیا آپ کے جو ہے ورکنگ ہے, کیا آپ کا مائنڈ سیٹ ہے, کیا سوچ کے آپ جاتے ہیں آپ 5ویں 6ٹھے نمبر پہ یا 4تھے 5ویں نمبر پہ جب بیٹنگ کرتے ہو, تو کیا چل رہا ہوتا ہے؟ آئی تھنک یہ میں ہمیشہ سے سوچتا ہوں کہ میں جتنا بھی کھیلوں ٹیم کے لیے کھیلوں, اور جس ٹائم پہ میری بیٹنگ آتی ہے تو جو سچویشن ڈیمانڈ کر رہی ہوتی ہے اس کے حساب سے میں کھیلنے کی کوشش کرتا ہوں. اور کبھی وکٹ کا ڈر نہیں رکھا کہ آؤٹ ہو جاؤں گا تو کیا ہوگا. میں ہمیشہ سے یہ سوچتا ہوں کہ ٹیم کے لیے بہتر کیا ہے, تو وہ کرنے جاتا ہوں. الحمدللہ اسٹرائک ریٹ اچھا رہتا ہے. تو یہ بتائیے گا, کیونکہ مڈل آرڈرز کے ساتھ یہ اٹیچڈ ہوتا ہے کہ لمبی اننگز, اینکر اننگز والا معاملہ بھی ہوتا ہے, اور آپ نے جیسے بتایا ODI آپ کا فیوریٹ فارمیٹ ہے. تو مڈل آرڈر میں جب آپ جائیں گے بیٹنگ کرنے تو اس ٹائم پہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ کو بالز زیادہ ریکوائرڈ ہوتی ہیں ٹو سیٹل ان؟ یہ ایک بڑا آنیسٹ سوال میرا اس لیے کیونکہ تیز کرکٹ ہو گئی ہے, بہت T20 دیکھا جاتا ہے, تو 3 بالیں بھی ڈاٹ ہو جائے نا تو بیٹر جج ہونے لگ جاتا ہے. آپ کے خیال سے کتنا ٹائم انف ہوتا ہے فار اے بیٹر ٹو ٹیک ہز ٹائم, اور پھر اس کے بعد وہ اپنی تیز کھیلنا شروع کرتا ہے؟ جی بالکل, یہ ڈپینڈ کرتا ہے ہر بیٹسمین کی اپنی سائیکی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن میرے لیے آئی تھنک 4 سے 5 بال انف ہے سیٹ ہونے کے لیے, انلیس کہ بہت زیادہ اچھی بالنگ ہو رہی ہو, بہت زیادہ سیم یا سوئنگ ہو رہا ہو, وہ ادر میٹر ہے. لیکن یہ کہ اگر ایک نارمل سچویشن چل رہی ہے تو 4 سے 5 بال میرے لیے سیٹ ہونے کے لیے. اور زبردست, 4 سے 5 تو آئیڈیل بالز ہیں جی کسی بھی فارمیٹ میں. اور اب تو ہم دیکھ رہے ہیں آپ کا جو ٹیسٹ کرکٹ ہے وہ بھی بڑی تیزی سے کھیلا جا رہا ہے. آگے بڑھتے ہیں. افتخار احمد افتی مینیا نے ایک دفعہ ڈومیسٹک ٹورنامنٹ میں یہ بات کی تھی کہ ینگسٹرز کو میڈیا بہت اوور ہائپ کر دیتا ہے جس سے ان کی گیم خراب ہو جاتی ہے. کہ کوئی بھی ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہے یا ایون PSL میں بھی ذرا سی 2-3 پرفارمنسز آئیں, 3-4 پرفارمنسز آئیں, ہم سپر اسٹار بنا دیتے ہیں. کیا اگر ایک ینگسٹر کو جلدی موقع مل جائے کرکٹ ٹیم میں آنے کا تو کیا یہ اس کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ آئی تھنک یہ پرسن پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح سنبھالتا ہے. ایک فیم ملنے کے بعد, ایک شہرت ملنے کے بعد, ایک نام ملنے کے بعد, تو میں نے تھوڑا سا مجھے فیل ہوا ہے کہ ہم سے جو پہلے والا بیچ تھا انڈر 19 کا, اس میں تھوڑا سا مجھے فیل ہوا ہے کہ اوور ہو جاتی ہیں چیزیں. لیکن جو میرے ساتھ پرسنلی کھیلے 2 سیزن اگر میں پاکستان کے کھیلا ہوں, پاکستان انڈر 19 کے, تو آئی تھنک میرے ساتھ نہیں کوئی اس طرح کا لڑکا تھا کہ فیم ملنے کے بعد یا عزت شہرت ملنے کے بعد وہ چیزیں بھول جائے. جیسے کہ ابھی سمیر چل رہا ہے, سمیر اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے, اپنے آپ کو اپنی چیزیں کیری کر رہا ہے. علی رضا ہے جیسے ہمارے ساتھ, سبحان ہے. تو آئی تھنک یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں کہ پچھلا سارا بھول جائیں ایک شہرت نام ملنے کے بعد. مجھے نہیں لگتا کہ بہت جلدی کھلا دینا اس میں کوئی برائی ہے پلیئر کا. اچھا, اس میں فرحان ایک چیز میں ایڈ کروں گا جو میرا خیال ہے افتی بھائی کا بھی مطلب تھا, وہ یہ تھا کہ ایک دم لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے شاید انٹرنیشنل میں. جب آپ جاتے ہو نا تو آپ اگر ڈیبیو آپ کو جلدی مل گیا ہے تو, کیونکہ انٹرنیشنل ٹیمز جو ہیں, اگر آپ آسٹریلیا دیکھ لو, نیوزی لینڈ دیکھ لو, آپ باقی ٹیمز دیکھ لو, تو ان کا اسٹینڈرڈ جو ہے اس میں جب آپ آتے ہو تو چانسز ہوتے ہیں کہ آپ ایکسپوز ہو سکتے ہو. آپ کی ٹیکنیک تو جیسے صاحب زادہ فرحان کی کتنی بڑی اگزامپل ہے کہ انہوں نے اتنے زیادہ ڈومیسٹک میں ان کی سروسز ہیں
کہ ان کو جب آپ اس لیول پہ بھیجو گے تو وہ زیادہ سسٹین کر جائیں گے. میرا خیال ہے افتی بھائی کا یہ مطلب تھا. تو اس پوائنٹ آف ویو کو آپ کس طرح دیکھتے ہو کہ اگر آپ تھوڑا زیادہ ٹائم گزار لو ڈومیسٹک میں, اور آسٹریلیا تو فالو یہ کرتا ہے, آپ بڑے کم لوگ ہوں گے, سیم کانسٹنس کے علاوہ کم مثالیں ملیں گی جو آپ کو نظر آئیں گی کہ فرسٹ ٹیم میں جو ہے وہ جلدی آ گئے. نہیں, ایم 100% ایگری ود افتی بھائی. آئی تھنک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایج نہیں میٹر کرتی. آپ کا ڈومیسٹک, اگر آپ ڈومیسٹک کھیلتے آ رہے ہو, آپ کی ایج نہیں میٹر کرتی. لیکن اگر آپ ڈومیسٹک کھیل کے جا رہے ہیں اچھے سے, اور ڈومیسٹک آئی تھنک بہت ضروری ہے انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرنے کے لیے. سم ٹائم ہوتا ہے کہ ہم اوپر چلے جاتے ہیں, لیکن اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ ڈومیسٹک ایکسپیرینس کم ہوتا ہے, اور وہ بہت ضروری ہے. افتی بھائی کی بات سے ایگری کرتا ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں, اور میری پرسنلی وش بھی یہی ہے کہ میں اچھے سے مار کھا کے نیچے ڈومیسٹک میں یا اپنی ٹیکنیک کو اگر میں انٹرنیشنل لیول پہ کمپیٹ کرتا ہوں تو اسی ٹائم مجھے چانس ملنا چاہیے. اور ینگسٹرز جو بھی ہمارے ساتھ کھیلتے ہیں ان کے لیے بھی, سب کے لیے. چلیں ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. سکسیزفل رہا آپ کا ایشیا کپ انڈر 19 2025. وہی ٹیم آلموسٹ آگے جاتے ہیں ورلڈ کپ میں, انڈر 19 کا ورلڈ کپ, لیکن ریزلٹس نہ مل پائے. تو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں ورلڈ کپ کے اندر سکسیس نہ ملنا؟ آلدو آپ کی پرفارمنس جو تھی وہ زبردست تھی ورلڈ کپ میں اگر ہم دیکھیں, لیکن سپر 6 سے آگے نہ جا پائی آپ کی ٹیم. اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ جی بالکل, الحمدللہ ایشیا کپ اچھا رہا, اور ورلڈ کپ میں کچھ تھوڑا سا اوپنر ڈیسائیڈ کرنا ہمارے لیے مشکل تھا, کیونکہ سچویشن وہاں پہ جو کنڈیشنز تھی وہ چینج تھی. علی بلوچ جو ہمارے ڈومیسٹک کے ٹاپ اسکورر تھے, وہ ٹائم تھوڑا سا اس پہ ٹف چل رہا تھا. ادروائز اگر وہ کلک کرتا تو سمیر مناز کی طرح پاکستان کو ایک اور ٹاپ آرڈر بیٹسمین ملتا. اور میں سمجھتا ہوں کہ علی کا تھوڑا سا ہم پاکستان انڈر 19 کے لیے ہم بہت اچھا کر سکتے تھے اگر علی ٹاپ آرڈر میں ہمیں کر کے دیتا. اور ایک ٹاپ آرڈر کا رہا. پھر جو تھوڑا سے ورلڈ کپ میں سینیریوز بھی اس طرح تھے کہ کیونکہ ہم ایک میچ ہارے ہیں تو ہمیں کافی چیزیں نیگیٹو آگے نظر آنا شروع ہو گئیں ایک میچ ہارنے کے بعد. فرسٹ میچ جو انگلینڈ کے خلاف تھا, اور اس کے بعد سے پھر آئی تھنک کسی چیز کو بلیم نہیں کروں گا, سیزن بھی بہت لمبا ہو گیا تھا, جو تھوڑا سا پلیئرز کیونکہ ایج اس طرح کی ہے, انہیں گھر سے اٹیچمنٹ چاہیے یا تھوڑا سا مینٹلی فزیکلی ریسٹ چاہیے, وہ نہیں تھا بیچ میں. تو یہ تھوڑا سا رہا ہے. ادروائز کرکٹ پہ تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ کرکٹ بری کھیلی ہو, آئی تھنک وہ بیسٹ رہا ہے ہمارا. چلیں زبردست ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. سرفراز احمد کی آپ نے پہلے بھی بات کی, تو سرفراز احمد کی مینٹورشپ کے بارے میں ذرا بات کریں گے, اور ساتھ یہ بات کریں گے کہ گرما گرمی سی چل رہی تھی, ہینڈ شیک نہیں ہو رہے تھے, انڈیا کے پلیئرز جو تھے کچھ ایسی حرکتیں چل رہی تھیں گراؤنڈ میں جو اسپورٹس مین شپ کے خلاف تھیں. تو اس پورے سینیریو میں آپ نے پریشر کو کس طرح ایبزارب کیا, اور اس مومنٹ کو آپ لوگوں نے ایز اے یونٹ جو ہے کیا چیزیں چلتی تھیں؟ سیفی بھائی کیا باتیں بتاتے تھے کہ کس طرح سے لے کے چلنا ہے چیزوں کو؟ جی سیفی بھائی نے جو جس طرح سے وہ انڈیا کے خلاف سکسیزفل کیپٹن رہے ہیں یا حصہ رہے ہیں ٹیم کا, تو وہ چیزیں شیئر کرتے تھے کہ نارمل رہو کسی بھی, بلکہ میں بھی اپنی ٹیم سے یہی بات کرتا تھا کہ ہم اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, ہم کسی سے کہیں بھی کسی صورت میں بھی کم نہیں ہے. تو سیفی بھائی کا بھی سیم یہ تھا کہ ہمارا تھا بھی نہیں کہ ہینڈ شیک کریں یا کچھ اس طرح کا. علی رضا کا تھوڑا سا ہے ان سے, علی رضا کو تھا کہ ہینڈ شیک ہو, چیزیں بہتر ہوں. اچھا, باقی سارے ہم لڑکے بلکہ علی کو روکتے تھے کہ یار جس طرح چلتا آ رہا ہے بس ہمارے بڑے سنبھال لیں گے اگر ہمیں کچھ ہینڈ شیک یا کچھ اس طرح کرنا ہوگا. علی رضا کا لیکن علی کی پرسنلی وش ہے کہ ساری چیزیں پہلے کی طرح بہتر ہوں. اس کا یہی تھا کہ انڈر 19 سے ہی بہتر ہونا شروع ہو جائیں, لیکن جو چیزیں اوپر چلتی آ رہی ہیں اوبویسلی ہم نے بھی وہی کرنی ہے, تو ہینڈ شیک وغیرہ کچھ نہیں ہوا. اچھا, یہ بڑی بات ہوتی ہے. سلمان علی آغا نے بہت دفعہ پریسر میں بات کی, ان سے ہوتا تھا سوال جی ہینڈ شیک ہوگا کہ نہیں ہوگا, ایک سوال میں ہی رہ جاتی تھی یہ بات. تو انہوں نے کہا جی کہ دیکھیں جو دیکھنے والے ہیں نا کرکٹ, ان پہ تاثر اچھا نہیں پڑتا, آگے آنے والی جنریشنز پہ جو ہے نا, یہ آپ اسپورٹس کے اندر اس طرح کی چیزیں ڈال رہے ہو کہ آپ ہینڈ شیک نہیں کر رہے ہو. تو آپ کیونکہ ینگسٹر ہیں, آپ مجھے بتائیں کہ آپ کس طرح سے دیکھ رہے تھے اس چیز کو, کس طرح سے امپیکٹ کیا گیم پہ, کتنا امپیکٹ تھا اس چیز کا کہ ایک ٹیم آ رہی ہے وہ ہینڈ شیک نہیں کر رہی اور ایک گندا سا ماحول بنا ہوا ہے, تو یہ آپ بتائیں گے.
جی بالکل. آئی تھنک یہ ہم اسپورٹس کی اسپرٹ کو ڈیمیج کر رہے ہیں, دونوں سائڈ سے ہو رہا ہے, لیکن اسٹارٹ اوبویسلی دوسری سائڈ سے ہوا ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا گیسچر ہے آگے آنے والی کرکٹ کے لیے یا کسی بھی ایک ینگ لاٹ کے لیے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ اچھا ہے. اور جی بالکل, میچ کا ایک کرکٹ جینٹل مین کی گیم ہے جس طرح سے کہا جاتا ہے, اور یہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں. تو آئی تھنک اسی چیز میں مزہ ہے جو کرکٹ جس طرح سٹارٹ ہوئی تھی یا اچھے ماحول میں کھیلتے رہے, اس چیز کا علیحدہ مزہ ہے. یہ تو بس اب چلتا آ رہا ہے تو کیری کرنا پڑتا ہے. چلیں زبردست ہے فرحان, بالکل ٹھیک بات ہے. آگے بڑھتے ہیں فرحان, تھوڑا سا آپ کی کپتانی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. فرحان دیکھیں, ایک چیز ہے کہ پاکستان ہم ہمیشہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, بہت زیادہ کپتان کی بات ہوتی ہے, جی اس کو بنا دو, اس کو نہ بناؤ, اس کو بنا دو, اس کو نہیں بناؤ. اور آپ کے سامنے پچھلے 3-4 سالوں میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹنس کافی جو ہیں وہ چینج ہوتے رہے ہیں, اور کبھی کبھی یہ بھی بات ہوتی ہے, اینالسٹ وغیرہ یہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کیپٹنز نہیں ہیں ہمارے ملک میں. مطلب آپ کے پاس پلیئرز بہت ہیں, ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن کیپٹن پہ محنت نہیں ہوتی. تو آپ مجھے بتائیں, سنس یو ہیو بن لیڈنگ پاکستان انڈر 19, تو آپ کی کیپٹنسی کے اوپر کتنا کام کیا ہے آپ کے کوچز نے, اسپیشلی اظہر علی بھی کیپٹن رہے پاکستان کے, دین سرفراز احمد کے انڈر بھی پاکستان نے بڑا سکسیس دیکھا ہے, تو اس کا بتائیں. جی کیپٹنسی میں وہاں ملتان ہمارے کیمپ لگے تھے تو وہاں سے ہی اسٹارٹ کر دی تھی, اور حاجی بھائی تھے ہیڈ کوچ وہاں بھی, حاجی شاہد انور کیمپ میں بھی وہ ہیڈ کوچ تھے, ہمارے ساتھ پاکستان انڈر 19 میں بھی وہی تھے. تو انہوں نے بھی مینشن کیا ہوا تھا کیپٹن کا, اور بیچ میں اظہر بھی اس کیمپ کے ہیڈ تھے یوتھ ڈیولپمنٹ کے, اور اس کے بعد سیفی بھائی آئے. تو کیپٹنسی میں کرتا آ رہا تھا میچز میں, جو بھی جیسے اظہر بھائی باہر بیٹھ کے واچ کر رہے ہیں, اس کے بعد سیفی بھائی آئے ہیں, حاجی بھائی تھے. تو کیپٹنسی وائز اچھی چیزیں ہوتی رہی اندر, جو ڈیسیجنز لے رہا تھا الحمدللہ اچھے ہو رہے تھے. تو وہاں سے پھر ڈیسائیڈ کیا انہوں نے کہ ایز اے کیپٹن مجھے, اور پھر لاسٹ میں نے بھی ڈومیسٹک میں بھی کیپٹنسی کی ہے, تو الحمدللہ اچھا رہا. اور میں اسپیشلی اپنی ٹیم کو ضرور مینشن کروں گا کہ اتنے اچھے لڑکے ملنا کیپٹنسی یا ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں, اتنے اچھے لڑکے مجھے اس لاٹ میں ملے. چلیں زبردست ہے جی, آگے بڑھتے ہیں. ہمارا سیگمنٹ آ گیا جی جس کا نام ہے سچ مرچ اور چیزیس کا ہاٹیسٹ مرچوں سے بھرا پیزا. کیا آپ تیار ہیں؟ یس. اچھا جی فرحان, ہوگا کچھ اس طرح کہ آپ سے میں سوال کروں گا, آپ نے اس کا جواب دینا. دل کرے نہیں دینا تو آپ کو مرچ کھانی پڑے گی, اوکے. اور اگر دل کرے مرچ نہیں کھانی تو آپ کو پیزا کھانا پڑے گا, لیکن پیزا میں ٹکا کے مرچیں ہم نے ڈالی ہوئی ہیں. سو آر یو ریڈی؟ پہلا سوال آ رہا ہے جناب, اس ٹیم میٹ کا نام بتائیں جو سب سے زیادہ سن بلاک لگاتے ہوں. سمیر منہاس. سمیر منہاس, بالکل ٹھیک ہے. ضرورت بھی میرا خیال ہے انہیں کو زیادہ پڑتی ہے. لے جی, بڑا موقع ملنے لگا آپ کو, ایک ایسا موقع ملنے لگا ہے جس میں آپ کی جو ٹیم ہے نا, جس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان انڈر 19, اس ٹیم میں آپ ایک پلیئر نکالیں گے اور ایک لیجنڈ کو لے کر آئیں گے. تو لیجنڈ کون ہوگا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کمبینیشن میں اگر میں لے آؤں تو میں دنیا کا ہر کپ جیت جاؤں, اور کون سے بیچارے وہ بھائی ہیں جن کو آپ کہیں گے یار بھائی صاحب آپ جاؤ, آپ کو ابھی تھوڑی دیر ڈراپ کرنے لگا ہوں. علی رضا کو نکالوں گا. ارے علی رضا کو ہی نکال دو گے؟ علی رضا کو نکال دیا یار, یہ دیکھ لو, یہ علی رضا کے پیچھے پڑے ہیں. اور وسیم اکرم کو ان کروں. اوئے ہائے ہائے ہائے, کیا بات ہے, کیا بات ہے بھائی جان. وسیم اکرم, ہر جگہ وسیم اکرم ہوتے ہیں. جب بالرز کی بات ہو تو نام تو کوئی اور ذہن میں آتا ہی نہیں نا. اگر کسی ایک کو, سمیر منہاس یا فرحان یوسف, ان دونوں میں سے کسی ایک کو آپ کے ہاتھ میں ہے کہ پاکستان کا ڈیبیو مل جائے, تو آپ کس کو ڈیبیو کرائیں گے؟ ابھی تو کیپٹن فرحان سے پوچھا جا رہا ہے. آئی تھنک سمیر کو. اوئے ہوئے, دیکھو نا, یہ ہوتے ہیں کیپٹن, سیلف لیس سوچ. اور کیپٹن صاحب نے کہا جی سمیر منہاس کو وہ ڈیبیو کرائیں گے. مرچیں بھی نہیں کھا رہے, پیزا بھی نہیں کھا رہے, بس ہر چیز کا اسمائل کر کے جواب دیے جا رہے ہیں. لے جی, ایک آسان سوال, پشاور زلمی میں کوئی ایسا مومنٹ آیا ہے کہ بابر اعظم سامنے ہے اور آپ کی ہمت نہیں پڑ رہی, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ان سے, لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ یار کیسے پوچھوں, بابر بھائی ہیں یار, ان کو تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے, کیسے جاؤں گا ان کے پاس, ایک چیز پوچھنی ہے. پوچھنا نہیں چاہتا, مانگنا چاہتا ہوں بیٹ بابر بھائی سے. اور آئی تھنک ڈیل ہو بھی گئی ہے, بابر بھائی نے مجھ سے کہا ہے کہ کوئی میچ جتا دے اور میرے کٹ بیگ میں سے آگے خود بیٹ لے لیں, مجھ سے چاہے پوچھی بھی نا. ارے زبردست جی, بیٹ کی بات کر رہے ہیں تو بابر اعظم کے بیٹ کی ڈسکشن تو ہم نے مارنس لبوشین کو بھی دیکھا ہے, وہ 2-3 دفعہ بابر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, بیٹ چیک کر رہے ہیں ان کا. اس کے بعد کشال مینڈس جو ہیں وہ بھی بابر اعظم کا بیٹ چیک کر رہے ہیں. آخر کیا ہے بابر اعظم کے بیٹ میں بھائی؟ اتنے بڑے پلیئر کا بیٹ مل جانا, اور اس سے پھر میری تو پرسنلی وش ہے کہ میں اسے کھیلوں,
اور بابر بھائی نے مجھے آفر دی ہوئی ہے کہ کوئی نہ کوئی میچ جتواؤ اور بیٹ کٹ بیگ سے آگے لے لینا. اور واہ واہ جی واہ, زبردست. آگے بڑھتے ہیں فرحان یوسف. فرحان بھائی جان یہ مرچیں لے جاؤ, یہ تو نہیں کھانا چاہتے. آخری سوال, فرحان یوسف کا پہلا کرش. کرکٹ. یار یہ کوئی سین نہیں ہے, کرکٹ نہیں, یہ پرانا جواب ہے بھائی جان, ہمیں پراپر کرش چاہیے یہاں پہ. مرچیں کھا سکتے ہیں آپ, بہت بڑے بڑے پلیئرز نے کھائی ہے یہاں پہ. لے جی مرچ کھانے لگے. ایک چیز کنفرم ہو گئی ہے کہ کرش تو ہے, لیکن اب وہ مرچ کھائیں گے اور نام نہیں بتائیں گے. ویسے آپ پیزا بھی کھا سکتے تھے, چیزیز کا پیزا آپ نے کھایا ہوگا, کیسا لگتا ہے آپ کو؟ بیسٹ ہے لاہور میں, مطلب ون آف دا بیسٹ پیزا. اور ہمیشہ سے میں اپنے دوستوں کے ساتھ بھی یا کہیں بھی تو چیزیز پہ جاتا. تو کون سا فیوریٹ ہے آپ کا؟ کراؤن کرسٹ. کراؤن کرسٹ, کیا بات ہے, آپ نے نہیں کھایا تو بھائی کھاؤ, بہت اعلیٰ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایسا کوئی ٹائم ہو آپ کی زندگی میں جب آپ کو لگا ہو کہ یار یہ تو غلط لائن میں آ گئے ہو فرحان, اچھی خاصی زندگی میں سوچا تھا کہ وہاں جائیں گے, یہاں جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, لیکن کرکٹ کھیل رہا ہوں دن رات, گرمی کھا رہا ہوں اور دھوپ ہے اور پتہ نہیں کیا, ایک مشقت کاٹ رہا ہوں روز, بھی ایسا لگا؟ جی بالکل. لاسٹ گریڈ 2 کا ٹورنامنٹ کھیل رہے تھے تو فارم اچھی نہیں لگی تھی, آؤٹ ہو رہا تھا, کیونکہ بیٹسمین کی تو لائف آپ کو پتہ ہے ایک بال کی لائف ہے. اور بالکل وہ ٹائم ایسا تھا کہ غلط فیلڈ چوز کر لی ہے, لیکن کرکٹ ہے, پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ ہیں. اور لائن غلط چوز کر لی ہے, یہ اپنے لیے تو نہیں کہوں گا کیونکہ اب چوز کر لی ہے تو اب پیچھے ہٹنے تو نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ ان فیوچر سوچا ہوا ہے کہ اپنے بچوں کو نہیں کھلانی کرکٹ. ارے یار یہ دیکھ لو, ابا جی نے اتنی محنت کر کے کرکٹر بنائے. فلائنگ فرحان, ابھی فلائنگ فرحان کی طرف تو ہم نے آنا ہے. ایسے ایتھلیٹک قسم کے ایتھلیٹسزم ان میں نظر آتا ہے, ایسے کرکٹر ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں اپنے بچوں کو کرکٹ نہیں کھلاؤں گا. کیا کرائیں گے جی بچوں کو؟ کرش کا تو آپ نے سوال آگے پیچھے کر دیا تھا. نہیں, بچے جو کرکٹ کے علاوہ کوئی اور سپورٹس یا پڑھائی یا جو بھی ان کی جو وہ چاہیں گے جس میں وہ آگے بڑھ رہے ہوں گے, بالکل ٹھیک ہے. لیکن ماشاء اللہ آپ کے والد صاحب جو ہیں انہوں نے اپنا ڈریم آپ میں دیکھ لیا, اور یہ بہت بڑی بلیسنگ ہوتی ہے فار اینی پیرنٹ, اینی فادر اور مدر, کہ وہ اپنی ڈریم جو ہے وہ پوری ہوتے ہوئے یوں دیکھیں. کیونکہ سیدھی سی بات ہے, 25 کروڑ عوام ہے, اور اس میں سے اگر آپ پاکستان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اٹس اے ہیوج ڈیل. بڑا کلیشے سا سوال ہے لیکن میں آپ سے کرنا چاہوں گا, 5 سال بعد فرحان یوسف اپنے آپ کو کہاں دیکھتا ہے؟ جی بالکل. تھوڑا سا پاکستان ٹیم جہاں پہ کولیپس کر رہی ہے مڈل آرڈر میں, تو میرا ڈریم بھی یہی ہے کہ مڈل آرڈر بیٹسمین بنوں, پورے ورلڈ کا بیسٹ بیٹر ان مڈل آرڈر. اور آئی تھنک میں اپنے آپ کو پاکستان کی ایک بیک بون بنانا چاہتا ہوں کہ جو پاکستان کے لیے بہت زیادہ میچز جتوائے اور پاکستان کے لیے جتنا بیسٹ ہو سکے دے. بالکل ٹھیک ہے. فرحان کبھی ایسے ہوا ہے کہ آپ کو انجری آئی ہو, انجری ایسی ہو کہ آپ کو لگا ہو کہ یار اب تو پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گا, جب ٹھیک ہوں گا تو کیا میں اس طرح کھیل پاؤں گا کہ نہیں کھیل پاؤں گا, یہ کبھی یہ کنفیوژن آئی ہے آپ کی زندگی میں کبھی؟ نہیں, بالکل اس طرح کی کوئی میجر انجری نہیں آئی, کیونکہ اسٹارٹ میں اگر ابا جی نے کرکٹ اسٹارٹ کروائی ہے تو صحت کا بھی بہت زیادہ دھیان رکھا ہے, ڈائٹ کا, ایکسرسائز, جم اور گراؤنڈ ٹریننگ, یہ سب چیزوں کا بہت دھیان رکھا ہے, تو الحمدللہ اس کی وجہ سے ابھی تک کوئی اس طرح کی انجری نہیں آئی. آج کل جو ہمارے لوگ ہیں جو سوشل میڈیا بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں تو اپنی صحت کا اس طرح سے دھیان نہیں رکھ پاتے. سنس یو آر ایتھلیٹ, تو ہم چاہیں گے کہ آپ تھوڑی سی اپنی روٹین شیئر کرو کہ کتنے گھنٹے سوتے ہو, ایکسرسائز کو کتنا ٹائم دیتے ہو, کھانے میں کیا دھیان رکھتے ہو کہ ہر چیز کھاتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ برن کروں گا تو سب صحیح رہے گا. تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں. 1 سال پہلے چیزیں ڈفرینٹ تھی, لیکن ابھی کیمپ کیا تو ہمارے ٹرینر تھے ابرار بھی, انہوں نے بڑی ہیلپ کی ان چیز میں. آئی تھنک میری سب چیزوں میں 2 چیز ہیں کہ سلیپ کا اور ڈائٹ کا بہت زیادہ آپ کی فزیکل ہیلتھ پہ بہت زیادہ افیکٹ ہے. چاہے آپ جو مرضی کھا رہے ہو, جتنی مرضی اچھی ڈائٹ لے رہے ہو, سلیپ نہیں ہے تو وہ آئی تھنک میٹر نہیں کرتی چیزیں. تو سلیپ اور اچھی ڈائٹ, آئی تھنک. سلیپ میں کتنے آورز فرحان؟ 8 سے 10 گھنٹے. بالکل ٹھیک ہے, زبردست جی. فرحان آگے بڑھتے ہیں اور آگے بات کر لیتے ہیں گوبیز ورلڈ 11 کی. یہ ہمارا سیگمنٹ آ گیا ہے, بڑا ہی بہترین سیگمنٹ ہے. اس میں فرحان یوسف جو ہیں وہ ہمیں بنا کے دیں گے ورلڈ 11.
ہر ملک سے آپ نے 2 اپنی پسند کے جو ہیں پلیئرز چننے ہوں گے اور پلیئرز کو چوز کر کے آپ نے ان کو پلینگ 11 میں ڈالنا ہوگا. 50 اوورز کا کیونکہ ورلڈ کپ آ رہا ہے تو ہم 50 اوورز فارمیٹ ہی ذہن میں رکھیں گے. تیار ہیں آپ جی؟ آپ بتائیں. بابر اعظم اوپن کریں گے جی. اوپن. بابر اعظم کو آپ نے اوپن کرا دیا ODI میں. ٹھیک ہے, پاکستان سے بابر اعظم چلے گئے. سیکنڈ بابر کے ساتھ ہیڈ ٹریوس ہیڈ. آسٹریلیا. ٹریوس ہیڈ جی ہر ایک کی ٹیم میں آ رہے ہیں, جتنی ابھی تک ٹیمز بنی ہیں سب میں ٹریوس ہیڈ ہے. نمبر 3 وراٹ 1 ڈاؤن. وراٹ آگے جی 1 ڈاؤن آپ کے انڈیا. نمبر 4 میرے پاکستان میں حسن نواز ہیں بیسٹ, جو مڈل آرڈر میں مجھے بیسٹ لگتے ہیں, تو نمبر 4 پہ میں انہیں رکھوں. واہ جی واہ, حسن نواز ینگسٹر جو ہیں انہوں نے ایک ینگسٹر کو ہی چوز کیا ہے اور یہ ایک نئی انٹری آئی ہے جی. ابھی تک ورلڈ 11 میں یہ نہیں آئے تھے. تو حسن نواز پرسنلی آئی لو ہم دا وے ہی بیٹس. بہت زیادہ ان میں تو کہوں گا کہ ایک ایسا اسپارک ہے جو بہت عرصے بعد پاکستان میں ہمیں دیکھنے میں مل رہا ہے. حسن نواز پاکستان کے آپ کے دونوں پلیئرز چلے گئے. نمبر 5 بین سٹوکس. ہو بین سٹوکس آ گئے جی نمبر 5 پہ. واریر مائنڈ سیٹ. نمبر 6 نمبر 6 پانڈیا, ہاردک پانڈیا. ہاردک آ گئے جی نمبر 6 پہ. انڈیا بھی آپ کا کمپلیٹ ہو گیا. نمبر 7 بٹلر. جوس. بالکل ٹھیک ہے جناب, جوس آگے انگلینڈ سے. نمبر 8 مچل سینٹنر. سینٹنر آگے, بالکل ٹھیک ہے. نمبر 8 ہو گئے. نمبر 9 وینیو کیا ہے ورلڈ کپ کا؟ وینیو ہے جی ساؤتھ افریقہ, نمیبیا اینڈ زمبابوے. مچل اسٹارک آ گئے جی. نمبر 10 رباڈا آ گئے جی. رباڈا آ گئے آپ کے ساؤتھ افریقہ سے. اور نمبر 11 ایک پلیئر رہ گیا انگلینڈ سے, عادل رشید. زبردست ہو گیا جی, عادل رشید آپ کی ٹیم ہوگی کمپلیٹ. بڑی زبردست فیسینیٹنگ قسم کی ٹیم ہے جی اور بڑی ڈفرینٹ ہے. ٹاپ آرڈر تو آلموسٹ سب کا اسی طرح کا ہوتا ہے زیادہ تر, لیکن اس کے بعد کچھ آپ نے ایسی کمبینیشن بنائی کہ بہت انٹرسٹنگ ہے. آگے بڑھتے ہیں. ایک ایسا مومنٹ ہوا ورلڈ کپ میں جب سوریا ونشی بیٹنگ کر رہے تھے اور علی رضا جو ہیں بالنگ کر رہے تھے, تو ان کا ایک ہیٹڈ مومنٹ آیا گیم میں. اس مومنٹ کے بعد آپ نے کیا بولا علی رضا کو ایز کیپٹن؟ نہیں, پلیئرز ایک فرسٹ اننگ ہوئی ہے تو پلیئرز بہت کچھ پلیئرز کو غصہ بھی تھا کیونکہ فرسٹ اننگ میں انہوں نے گالیاں شالیاں نکالی تھی پیچھے سے نا, تو پلیئرز کو نکال رہے تھے. تو پلیئرز مجھ سے آ کے پوچھ رہے تھے کہ ہمیں اجازت ہے, ہم کر سکتے ہیں سب کچھ جو بھی لمٹس میں رہ کے, جو سیفی بھائی نے کہا ہوا کہ ایگریشن, کنٹرولڈ ایگریشن ہو وہ آپ کر سکتے ہو. تو میں نے کہا کنٹرول میں جو بھی چیزیں ہوں وہ آپ کر سکتے ہو. میں نے کسی پلیئر کو نہیں روکا کہ ہم سلیجنگ نہیں کریں گے یا کچھ اس طرح کا. تو پلیئرز کو فل اتھارٹی تھی کہ وہ کر سکتے ہیں کنٹرولڈ اگریشن. اور علی وہ بیسکلی جو ایک مومنٹ سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے وہ آج تھوڑا سا میں کلیئر کروں گا. وہ جو سوشل میڈیا دکھا رہا ہے وہ یہ چیز ہے کہ جب سوریہ ونشی آؤٹ ہو گیا نا تو اس نے اس ٹائم اپنے شوز کی طرف اشارہ کیا, لیکن وہ جو یہ ایڈیٹنگ ہو کے دکھایا گیا ہے, لیکن جو مین تھا وہ اس ٹائم تھا جب آیوش مہاترے جو انڈیا کے کیپٹن وہ آؤٹ ہوا تھا نا, تو اس نے وہ اس ٹائم اشارہ کیا تھا جس ٹائم وہ آؤٹ ہو کے جا رہا تھا نا سوریہ ونشی. تو مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے, میں اسے اینڈ تک دیکھتا رہا کہ اس نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا. اچھا, تو وہ ایک یہ انسیڈنٹ ہوا تھا, لیکن یہ پہلے کا تھا. اوکے, تو ایڈیٹڈ کلپ ہے جو دیکھ رہے ہیں ہم جی. وہ جو سارا سوشل میڈیا پہ چلتا آ رہا ہے وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, لیکن جو ریئل میں ہوا تھا وہ میں نے آپ کو. لیکن آپ نے ایک اور بات اس جواب میں ہمیں بتائی ہے, وہ یہ کہ ان کی طرف سے گالیاں دی جا رہی تھیں اور بری زبان استعمال کی جا رہی تھی. تو آپ کے پلیئرز آپ کے پاس آئے کہ کیا ہمیں بھی اجازت ہے کہ ہم اسی طرح جواب دیں, تو اس ٹائم پہ آپ نے ان کو کہا کہ کنٹرولڈ ایگریشن. بالکل ٹھیک ہے, کنٹرولڈ ایگریشن بیسکلی کرکٹنگ ایگریشن ہے کہ آپ کرکٹ کے ذریعے ایگریشن نکالو تو نکالو, گالی پہ گالی نہ دو. لے فرحان آگے بڑھتے ہیں. اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ ہے جی لطافہ بیسٹ ان دا ورلڈ. تو ہوگا کیا کہ آپ کو اپنے 5 آل ٹائم بیسٹ پلیئرز جوڑنے ہوں گے, جس میں آپ ایک بیٹر چوز کریں گے, ایک فاسٹ بالر, ایک اسپن بالر,
ایک آل راؤنڈر اور ایک وکٹ کیپر. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ آل ٹائم کوئی بھی آپ چوز کر سکتے ہیں. بیٹر سے شروع کرتے ہیں جی. سچن ٹینڈولکر آل ٹائم فیوریٹ. ٹینڈولکر ہو گئے جی. فاسٹ بالر وسیم اکرم. وسیم اکرم ہو گئے. اسپنر شین وارن ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. آل راؤنڈر عمران خان ورلڈ کپ ونر. آگے چلتے ہیں. وکٹ کیپر بریڈ ہیڈن. زبردست جی. اسی کے ساتھ لطافہ کی طرف سے آپ کو ایک گفٹ ہیمپر ملنے جا رہا ہے. دیئر یو گو, دس از فار یو فرام لطافہ. تھینک یو. ہم چاہیں گے کہ آپ اس کو ذرا چیک کریں, اس کو نکالیں. او ہو ہوٹل بھی بہت اچھی ہے اور گریٹ. میں آلریڈی پہلے بھی لطافہ کا پرفیوم یوز کر رہا ہوں, حیاتی. اچھا. وہ میں نے دبئی سے بھی لاسٹ ایشیا کپ پہ گئے تھے تو میں نے پرچیز کیا تھا. اچھا. اور ابھی یہ مجھے آپ کی طرف سے, لطافہ کی طرف سے, تو تھینک یو سو مچ. اور فیوریٹ ہے میرا. اچھا, ویری نائس. فیوریٹ ہے میرا اور مزہ آئے گا اسے یوز کر کے. لے فرحان آگے بڑھتے ہیں. اینڈ سنس لطافہ از فار ایوری ون, تو اب آپ نے ویور سے سوال کرنا ہے, اور جب وہ ویورز صحیح جواب دیں گے تو ان کو لطافہ کی طرف سے جیسے آپ کو پرفیوم ملا ہے اسی طرح ان کو بھی پرفیوم ملے گا. سوال کریں گے جی آپ. سوال یہ ہے جی, ہائیسٹ پارٹنرشپ ان پی ایس ایل, تو اگر آپ یہ بتاتے ہیں تو آپ کو لطافہ کی طرف سے پرفیوم گفٹ کیا جائے گا. ارے زبردست ہے جی. اور پرفیوم ایسے گفٹ کیا جائے گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے, اور کامنٹ سیکشن میں جب آپ بتائیں گے تو اسپن دا ویل کیا جائے گا, اور جیتنے والے کو لطافہ کی طرف سے گیو اوے آئے گا, پرفیوم آئے گا. آگے بڑھتے جناب. لے فرحان اگلا سیگمنٹ جو ہے وہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, جس میں ہے جی پک یور 5 ود یوفون 5G اینڈ ٹیلینور 5G. اس میں کیا کرنا ہوگا کہ اس میں آپ کو 5 کھلاڑی جو ہیں ان کو ڈفرنٹ رولز دینے پڑیں گے. رولز ہیں بڑے انٹرسٹنگ. ایک کو آپ بنائیں گے کیپٹن, ایک کو آپ کریں گے بینچ, ایک کو آپ کریں گے ڈراپ, ایک کے ساتھ آپ کھیلنا چاہیں گے, اور ایک کو آپ ریٹائرمنٹ پہ بھیجیں گے. ٹھیک ہے جناب. پلیئرز کے نام میں ہی بتاؤں گا, وہ آپ نہیں بتائیں گے. وہ میں ہی آپ کو آپشن دوں گا. تو ایک آپشن ہے جی علی رضا, شامل حسین, سعد بیگ, عبدالصمد, سمیر منہاس. کس کو ڈراپ کریں گے, کس کو بینچ کریں گے, کس کو کیپٹن کریں گے, کس کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے, اور کس کو ریٹائرمنٹ کے پہ بھیجیں گے؟ فرسٹ کیپٹن. یور چوائس. میرے پاکستان انڈر 19 میں فرسٹ کیپٹن سعد بیگ تھے, تو کیپٹن سعد بیگ. بالکل ٹھیک ہے. اور جس کے ساتھ کھیلنا چاہوں گا سمیر کے ساتھ کھیلنا چاہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. پلے وتھ آ گیا. اور ون مور ٹائم علی رضا ڈراپ. اوئے ہوئے 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 دیکھ لو بھائی, علی رضا کے سوری علی رضا وہ کھلاڑی جنہوں نے ان کو انڈر 19 ورلڈ کپ میں اور ایشیا کپ میں پرفارمنسز دی. تنگ بہت کرتا ہے. لے بھائی, علی رضا کو آپ نے ڈراپ کیا, اور باقی رول بینچ رہ گئے اور فورس ٹو ریٹائر رہ گئے. پلیئر آپ کے پاس شامل حسین ہے اور عبدالصمد ہے. شامل آن بینچ. ٹھیک ہو گیا جی. شامل آن بینچ ہو گئے. ریٹائرمنٹ بچی ہے. آپ نے عمر کے لحاظ سے سمد کو ریٹائرمنٹ میں بھیج دیے. نہیں, ریٹائرمنٹ باقی ہے. ریٹائرمنٹ بچی, اور عبدالصمد جو کہ میرے ایج فیلوز یا جو ساتھ کھیلنے والے وہ تو سیٹ ہے. ہاں, آپ کا مطلب ہے کہ جب آپ کے ایج فیلوز اور بڑے ہوں گے اور وہ پاکستان لیول پہ کھیل رہے ہوں گے تب عبدالصمد جو ہے وہ ریٹائر. ویسے تو عبدالصمد بھی ینگ ہی ہیں, لیکن ہاں آپ کے ایج فیلو سے تھوڑے سے اوپر ہے. تو ادھر بس اینڈ پہ یہی آپشن ہے. ٹھیک ہے, سیف آپشن ہے جی. اینڈ عبدالصمد ول انڈرسٹینڈ جتنی ہمیں ان کی بیٹنگ پسند ہے, جس طرح وہ جتنے لمبے وہ چھکے مار دیتے ہیں. میں تو چاہوں گا کہ وہ لگے ہی رہیں, ریٹائر نہ ہوں, لیکن ریٹائر تو ہونا پڑ جائے. لے فرحان اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں, جو کہ ہے رانگ آنسرز اونلی ود کرمبل. تو کیا آپ تیار ہیں؟ تیار. اس میں فرحان آپ نے کیا کرنا ہوگا, ہر سوال کا جواب دینا ہوگا الٹا, رانگ آنسر دینا ہوگا. اور جب آپ الٹا جواب دیں گے اور ہم نے اگر اس کو بہت انجوائے کر لیا, اگر ہمیں بہت ہنسی آئی, تو پھر کرمبل کھانا پڑے گا, کیونکہ جب ہوں مزے کی باتیں تو میٹھا کھا کے اور مزہ آتا ہے. تو آگے بڑھتے ہیں جناب. ٹاس جیت کر پہلے کیا کرنا چاہیے؟ سلیپنگ موڈ.
ٹھیک ہو گیا, مطلب ٹاس جیت گئے, سو جاؤ. اس کے بعد سو جاؤ. اوکے, کرکٹ میں بال کا یوز کس لیے ہوتا ہے؟ فٹ بال کھیلنے کے لیے. بھائی جان یہ تو ڈبہ کھولنا پڑے گا. ہاں جی, پکڑ کے رکھے, اب تو چلے گا, اب تو چلے گا جی. سوالات ہوں گے اور جوابات آئیں گے الٹے الٹے. کرمبل کے ساتھ رانگ آنسرز اونلی کا سلسلہ چلتا رہے گا. اب آپ یہ بتائیں گے کہ ڈاکٹر جب انجیکشن لگاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ انسان اور بیمار ہو جاتا ہے. کھائیں جی. ہاں جی, کیسا ہے کرمبل, کیسا چل رہا ہے؟ بیسٹ. یہ تو الٹا جواب دینا تھا آپ نے سیدھا بتا دیا. چلو آگے بڑھتے ہیں. نہیں, کرمبل کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتا, آنیسٹ. فرحان بھائی, لوگ پانی کیوں پینے لگ جاتے ہیں؟ تاکہ بھوک لگے. شادی میں لوگ کیوں جاتے ہیں؟ تاکہ لڑائیاں بڑھ جائیں. ہاں بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک بات ہے. انسٹاگرام پر لوگ پکچرز کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ اکاؤنٹ پہ ریچ نہ آئے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل زبردست بات کی ہے. ویسے کئی ایسے بھی لوگ ہیں, آپ کی بات سے بات نکلی ہے, جو بہت تصویریں لگاتے ہیں پھر بھی ریچ نہیں آ رہی. واہ جی واہ, واہ جی واہ. آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کا فیوریٹ ایکٹر کون ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ. لیکن ایک بات ہے کہ یہ پوری طرح تو میرا نہیں خیال آپ نے رانگ آنسر دیا ہے. گڈ ایکٹر. لے فرحان, اسی کے ساتھ ہم آگے بڑھتے ہیں اور اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. اگلے سیگمنٹ کا نام ہے چیزیس ٹریویا, جس میں آپ نے اپنے بارے میں ویور سے سوال کرنا ہے. ویورز اگر اس کا جواب صحیح دے گئے تو پھر ان کو ملے گا چیزیس کی طرف سے بہترین قسم کا ڈسکاؤنٹ واؤچر. تو آپ سوال کریں گے ویور سے. ویور سے میرا سوال یہ ہے کہ میری پشاور زلمی میں سلیکشن کس اننگز کی بیس پہ ہوئی ہے؟ وہ ایک اننگز ہے جس کی وجہ سے میری سلیکشن ہوئی ہے پشاور زلمی میں, اور اگر آپ وہ صحیح بتاتے ہیں تو آپ کو ڈسکاؤنٹ واؤچر ملے گا. زبردست جی, کیا بات ہے. آئی ہوپ ویورز جو ہیں وہ فوراً سے پہلے اس اننگز تک پہنچیں. یہ نہ ہو کہ 5-6 اننگز آپ کی اچھی نکل آئے اور ہمارے لیے کنفیوژن ہو جائے کہ کس کو دیں. اننگز اچھی تھیں, لیکن جو ایک اننگ ہے وہ اگر ویورز مینشن کرتے ہیں تو انہیں ڈسکاؤنٹ, یہ آپ کو ڈسکاؤنٹ واؤچر ملے گا. چیزز کی طرف سے صحیح جواب دیں, اسپن دا ویل ہوگا, اور اسپن دا ویل ہونے کے بعد آپ کو ڈسکاؤنٹ ملے گا. چیزز جائیں, کھائیں, انجوائے کریں. لے فرحان, اسی کے ساتھ ہمارا آج کا آف ٹاپک کا جو ہمارا پوڈ کاسٹ ہے وہ آپ کے ساتھ ختم ہوا. بہت اچھا لگا, آپ کا ایک جرنی ہم نے جانا اور آپ کا کرکٹنگ مائنڈ سیٹ ہم نے جانا, اور اسی طرح آپ کے لیے بہت دعائیں ہیں. آئی ہوپ دیٹ یو ڈو گریٹ فار پاکستان, اور ہمیں اسی طرح کے بیٹرز کی ضرورت ہے جو ایک اگریسو مائنڈ سیٹ کے ساتھ ماڈرن ڈے کرکٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے مڈل آرڈر میں کھیلتے ہیں. فرحان, آل دا ویری بیسٹ فار یو. تھینک یو. ویورز, سو دس از اٹ فرام آف ٹاپک زلمی پوڈ کاسٹ. اگر آج کا آپ کو پوڈ کاسٹ مزے کا لگا ہے, پسند آیا ہے, تو ہمیں کامنٹ سیکشن پہ ضرور لکھ کے بتائیے گا. صحیح جوابات دینے والوں کو انعامات ملیں گے, یہ بھی آپ کو پتہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ زلمی ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے اگر آپ ساری کی ساری اسپورٹس اپڈیٹ سے اپڈیٹڈ رہنا چاہتے ہیں. خدا حافظ.